پچھلے کافی عرصے سے بڑی ریکویسٹ تھی ایسی ویڈیوز کی جس میں ٹیکنیکل انالیسس پر بات ہو، اس کو سمجھایا جائے یا اس حوالے سے بات کی جائے۔ ویسے تو ہمارے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، میرے خیال میں 62 ویڈیوز موجود ہیں لرن ٹریڈنگ کی پلے لسٹ میں، جس میں میں نے بتایا ہے بہت ساری ٹریڈنگ ٹیکنیکس اور بہت ساری باتوں پر۔ مگر بہرحال میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور میں ان ویڈیوز پہ کام کر رہا ہوں۔ اس کے کم سے کم بھی 6 ایپیسوڈ میں کرنے کی پوری کوشش کروں گا، جس میں ہم ہائی لائٹ کر سکیں چیزوں کو، اورینٹیشن دے سکیں، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، کیونکہ میں ایک ویڈیو سے آپ کو ٹیکنیکل انالیسس تو نہیں سکھا سکتا، مگر میں ایٹ لیسٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں، تھوڑا شیپ اپ کر سکتا ہوں کہ کس طرح کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو اس پہ مزید کام بھی کیا جا سکتا ہے کورسز کی شکل میں یا زوم میٹنگز کی شکل میں۔ جناب، میں ہوں خالد سیف الدین آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو لے کر، جس میں ہم آپ کو ٹیکنیکل انالیسز میں جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ ٹریڈنگ میں کتنی مددگار ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اور کئی لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں مارکیٹ میں کام کرتی ہے، فلاں میں نہیں کرتی، فلاں مارکیٹ میں کام کرتی ہے۔ اس طرح کے مختلف لوگوں کی خیالات ہیں جن کو ٹیکنیکل نالج تو نہیں ہوتی، مگر وہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین اس قوت کے ساتھ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ٹیکنیکلز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں چونکہ ٹیکنیکلز پہ پچھلے 20 سال اب مجھے شاید ہو رہے ہیں، 20 سال میں نے لگا دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید ٹیکنیکل انالیسس کو 30% تک جان پایا ہوں، اور ہر روز میں سیکھتا ہوں، آپ لوگوں کی باتوں سے بھی سیکھتا ہوں، کیونکہ آپ کی باتیں وہ سوال پیدا کرتی ہیں جس پہ مجھے مزید پڑھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں ہر روز اپنے ٹیکنیکل اسکلز میں اور جو علم ہے اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا جناب، سب میں پہلی جو اس کی سلائیڈ ہے جس میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چارٹس جھوٹ نہیں بولتے۔ اب اس سلائیڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ اس بات سے اختلاف کریں، مگر میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چارٹ جھوٹ نہیں بولتے ان سے جو چارٹ کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو چارٹ کی پوری سمجھ نہیں ہے اور آپ صرف کسی ایک نقطے کو، اینگل کو، زاویے کو، انڈیکیٹر کو، یا جو بھی چیز چارٹ میں دیکھتے ہیں، اس ایک کو لے کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دس از آل اباؤٹ ٹیکنیکل انالیسس، جیسے میں سمجھ لوں کہ کینڈل اسٹک واحد چیز ہے جو ٹیکنیکل انالیسس ہے، یا میں سمجھ لوں موونگ ایوریج واحد ہے جو ٹیکنیکل انالیسس ہے، میگڈی یا آسیلیٹر یا اے ڈی ایکس، جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں، ان میں کسی ایک کو بھی یہ بنا لوں کہ بس یہی ٹیکنیکل انالیسس ہے، تو پھر چارٹ آپ سے جھوٹ بولے گا۔ اگر چارٹ کی سچائی کو پرکھنا ہے تو چارٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنا سیکھیں۔ اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بلیو می، چارٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری جو روزانہ کی جو مڈ ڈے اپڈیٹس ہوتی ہیں، جو میں اسٹاک ایکسچینج میں بھی دیتا ہوں، کموڈیٹیز میں بھی دیتا ہوں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی دیتا ہوں، وہ دیٹ از پیورلی بیسڈ آن سینٹیمنٹل انالیسس، جو چارٹ سے کو دیکھ کے جو پہلی فیل وہاں ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی روشنی میں میں مڈ ڈے اپڈیٹ دیتا ہوں۔ تو لہذا آئی اسٹرانگلی بلیو چارٹ نیور لائے، نہیں بولتے جھوٹ چارٹ۔ اب یہاں ہم اس ویڈیو میں جس طرح میں نے کہا کہ ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، یہ کیسے پی ایس ایکس میں ورک کرتی ہے یا کسی دوسروں میں کام کرتی ہے، نیوز کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، ریومرز کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اور ٹیکنیکل انالیسس کو اکثر لوگ فنڈامنٹل انالیسس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے اکثر کہتا ہوں، ہم اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو پاکستانی ہیں وہ کسی بھی چیز سے بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا کسی بھی چیز کی پہ اختلاف یا اتفاق پوری شدت کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا فقہ ہو، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، چاہے ہماری
رشتے ہوں اور چاہے ہمارا علم ہو. تو یہاں پر کچھ لوگ جو ٹیکنیکل انالیسس پہ بلیو نہیں کرتے وہ اس کو ہمیشہ فنڈامنٹل انالیسس کے ساتھ تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ زاویے ہیں مارکیٹ کو دیکھنے اور پرکھنے کے. جو چیز ٹیکنیکل دیکھتی ہے وہ فنڈامنٹل نہیں دیکھتی، جو فنڈامنٹل دیکھتی ہے وہ ٹیکنیکل نہیں دیکھتی. اور یاد رکھیے گا، مارکیٹ اپنے فنڈامنٹلز پہ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر مارکیٹ جب اس پہ اپنے فنڈامنٹلز پہ چلتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹیکنیکل کی ہیلپ سے اپنی جو شارٹ ٹرم ویوز اور ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو انڈیکیٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیکنیکل جو ہے یہاں سے بتا دے آپ کو کہ مطلب مارکیٹ یہاں سے 2 لاکھ ہو جائے گی اور خدا نخواستہ کوئی فنڈامنٹل خراب ہو جائے تب بھی چونکہ ٹیکنیکل نے کہا ہے تو مارکیٹ 2 لاکھ ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ہر زاویے کو یا ہر علم کو، سائنس کو اس طرح لینا چاہیے کہ وہ علم ہے، اس کا کہاں استعمال ہونا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر، جس میں میں نے تکنیکی تجزیے کا مختصر اور جامع تعارف کیا ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس یا ٹی اے ہوتا کیا ہے. دیکھیے، ٹیکنیکل انالیسس ایک طریقہ ہے جس کو ہم چارٹ کے اوپر مارکیٹ کی جو قیمتیں ہوتی ہیں یا پرائس ایکشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کی حرکات اور سکنات جو ماضی میں یعنی کہ ہسٹوریکل اویلیبل ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے آگے کی پروجیکشن یا رجحانات کی امیدیں ڈسکس کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایسے جو پیٹرنز جو ہسٹوریکلی ڈیولپ ہوئے بنے چارٹ میں، اس کے بعد مارکیٹ نے اس کو کس طرح ریئیکٹ کیا. اگر ہم غور کریں تو یہ سائنس کچھ اس طرح چلتی ہے. تو اس سے ہم پھر مستقبل کی قیمتوں کے جو رجحانات ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ انسانی رویوں اور جذبات پر بڑا انحصار کرتا ہے. مطلب اس کا اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ ٹیکنیکل انالیسس اپنے اندر سینٹیمنٹل انالیسس کو لیے ہوئے ہے، سموئے ہوئے ہے. تو اگر سینٹیمنٹل انالیسس جس کو اچھے سمجھ میں آتے ہیں وہ ٹیکنیکل انالیسس کو بہت تیزی سے اور اچھی طرح سمجھ سکے گا. اور جو میرا تجربہ ہے ٹیکنیکلز میں، اس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس کی سینٹیمنٹل انالیسس پہ اچھی گرپ ہو وہ ٹیکنیکل فیک آؤٹ سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل انالیسس میں بہت ساری چیزیں چارٹ پہ فیک آؤٹ کرتی ہیں. وہ جو فیک آؤٹس ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر تو آپ سینٹیمنٹل انالیسس جس کو ہم انسانی رویوں اور جذبات پر مبنی جو ریفلیکشن یا چیزیں چارٹ پہ نظر آتی ہیں، اگر ہم ان کو سمجھنے کو سیکھ لیں. تو بہرحال یہ امکانات کو ظاہر کرتی ہے اور مختلف زاویوں سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. مزید اگر اس کا میں تعارف کروں تو اس میں ہم کینڈل اسٹکس، چارٹ پیٹرنز، مختلف انڈیکیٹرز اور مختلف جو تجربات اس میں ان تمام انڈیکیٹرز سے اوپر ہوتے ہیں. کچھ لوگ میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے جب میری ان سے بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں، تو میں اکثر ان کو بتاتا ہوں کہ میں کوئی انڈیکیٹر یوز نہیں کرتا. کیونکہ جتنا آپ ٹیکنیکل انالیسز یا چارٹس پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے تجربات میں اتنے فائدے آپ کو ملتے ہیں اپنے تجربے سے کہ آپ اپنے ذاتی انڈیکیٹر ڈیولپ کرنے لگتے ہیں. اور وہ انڈیکیٹرز جب ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اب اس کا نام اسٹاکسٹک تو نہیں ہے، اس کا نام بولنگر بینڈ تو نہیں ہے، اس کا نام میکڈی تو نہیں ہے، مگر وہ انڈیکیٹر آپ کے تجربات میں اتنے زیادہ ایکوریٹ آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ ان کا بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے انالیسس میں، اور وہ کام بھی کرتے ہیں. ہر ایکسپیرینسڈ ٹیکنیکل اینالسٹ جتنوں سے میں ملا ہوں زندگی میں
پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، تو میں نے ہر ایک کو اپنے ذاتی چارٹس اور ان پر انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر ٹیکنیکل اینالسٹ اپنے بنائے ہوئے انڈیکیٹرز کو نہ شو کرتے ہیں، نہ اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک اختلافی امور ہے، لوگوں کی بحث مباحثے ہیں، تو وہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتے، جس طرح میں بھی نہیں کرتا۔ میں تو ٹیکنیکل انالیسس میں آپ کو اپنی کوئی ٹیکنیکل انڈیکیٹر یا چارٹ بھی نہیں دکھاتا۔ میں تو کہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ موونگ ایوریج یہ کہہ رہا ہے، آسیلیٹر یہ کہہ رہا ہے، RSI یہ کہہ رہا ہے، کبھی نہیں کہا میں نے، کیونکہ میرا موقف یہ تھا کہ لوگ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو اس بات کی شاید اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ انڈیکیٹر کیا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے، تو میں ان کو پہلے انڈیکیٹر پڑھاؤں یا چارٹ سکھاؤں، کیوں نہ میں ان کو جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ان کو میں وہ بتاؤں۔ تو اس لیے میری کالز میں عام طور پہ وہی تمام باتیں سمرائز ہوتی ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ میں اسٹریٹجیز ڈیفائن کرتا ہوں ٹیکنیکلز کرنے کے بعد اپنی کمنٹری میں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری کال میں لکھا ہوتا ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، کہ جو مجھے وہاں پاسبلٹی نظر آئیں اور اس کی روشنی میں جو عمل کیا جانا چاہیے وہ میں اپنی کال میں دیتا ہوں۔ اب لوگوں کو وہ بڑا سا پیراگراف لگتا ہو یا جو کچھ بھی لگتا ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بتا، آپ یہ بتا دیں بائی کہاں کروں، سیل کہاں کروں، بائی کہاں کروں، سیل کہاں کروں، تو ان لوگوں کو تو میری چینل کو ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں تو کام صرف ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو سمجھ کے اور آگے اپنے اوپر انحصار کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ پوری زندگی تو نہیں رہ سکتا، نہ رہے گا۔ میرے اپنے ممبرز ہیں، آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو 7-8 سال سے ہیں، 10 سال سے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں جو پچھلے 6 سال میں 5-6 دفعہ آئے اور چلے گئے۔ تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے یا طریقہ ہے، تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیکھتے ہوئے چلیں۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ اب اس پہ یہ پوائنٹ ہے کہ جو یہ تکنیکی تجزیات ہیں یا ٹیکنیکل انالیسس جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کیوں مؤثر ہے۔ پہلے تو یہ سوال کیوں مؤثر ہے سے پہلے یہ آ جاتا ہے کیا مؤثر ہے یا نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ آ جاتا ہے، کیونکہ مجھے تو بہت سارے لوگ ایسے ملے جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ارے چھوڑیں خالد صاحب، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹیکنیکل انالیسس کوئی کام نہیں کرتی، بالکل بھی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی، بہت سے لوگوں نے تو مجھے یہ کہا، تو اس بات کو میں نے یہاں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کو سمجھیے، پاکستانی اسٹاک ایکسچینج ایک جذباتی مارکیٹ ہے اور خبروں سے بہت زیادہ متاثر ہونے والی مارکیٹ ہے۔ ویسے تو ہر مارکیٹ خبروں سے متاثر ہوتی ہے، خبریں جو ہوتی ہیں وہ مارکیٹ کا فنڈامنٹل ڈیٹا ہوتی ہیں، اور تو وہ تو اس کا اثر ہونا تو نارمل بات ہے اور ہونا چاہیے، مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈیٹا کو لے کے مارکیٹ اگینسٹ رویہ، یعنی کہ ڈیٹا اچھا آیا ہے، ایک کارپوریشن نے اچھا رزلٹ دیا اور وہ نیچے گر گیا، اسٹاک نیچے گر گیا، تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اب یہاں یہ وہ زاویہ تبدیل ہوتا ہے کہ ایسے میں کرنا کیا چاہیے، کیونکہ اصل میں اس وقت جذباتی رویوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ٹگ آف وار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کو اوپر جانا چاہیے، کچھ لوگ سمجھتے نہیں نیچے جانا چاہیے۔ تو وہاں پر ہم اس کو کیسے بینیفٹ کرتے ہیں؟ ہم اس کو اس طرح بینیفٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے میجر ٹریگرز کو دیکھتے ہیں کہ کہاں یہ اسٹیبل ہوگا اور کہاں یہ نیچے گرنے کے چانسز بن سکتے ہیں۔ اب بے شک فنڈامنٹل بہت اچھا آیا ہے، جیسے ابھی کوئی اسٹاک کی رپورٹ آئی تھی، بڑی اچھی تھی، اس نے صرف ارننگ تو بہت اچھی تھی مگر کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، اسٹاک نیچے گرنا چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ڈیویڈنڈ بہت سارا آ جائے گا۔
تو وہ جو نیچے گرا تو وہ خاص طور پہ اسپیکولیٹرز جو ہیں ایسے میں پریشر ڈیولپ کرتے ہیں کیونکہ انہیں مال خریدنا ہوتا ہے. جن اسٹاک کی ارننگ اچھی آ جائے اور ڈیویڈنڈ انہوں نے اگر نہیں دیا ہو اور ان کی گروتھ اچھی ہو, ان کے باقی فنڈامنٹل سارے اچھے ہوں, جو ان کی رپورٹ آئی ہے وہ ساری اچھائی پر مبنی ہو, صرف ایک چیز مسنگ ہے کہ پے آؤٹ نہیں ہوا, بونس یا ڈیویڈنڈ, تو یہ کسی طور پہ بھی اس کے لیے نیگیٹو بات نہیں ہوتی, بلکہ اس وقت اس اسٹاک کو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے بائی کرنا اچھا ہوتا ہے. تو اسپیکولیٹر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں میں پریشر پیدا کرتے ہیں, وہ اسٹاک نیچے گرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی جو میجر سپورٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ باؤنس کرتا ہے, پھر رکتا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ یہ مؤثر نہیں ہوگی, یہ مؤثر ہوتی ہے, مگر یہاں ایک زاویہ آ گیا کہ بھائی ابھی اس کا ڈیٹا آیا ہے, تو ڈیٹا لوگوں کو کیسے ہضم ہوگا وہ والیٹائل ایریا ہے, وہ ٹائم جو ہے, وہ وقت جو ہے, وہ 1 دن یا 2 دن وہ شدید اتار چڑھاؤ میں ہوں گے. تو اس وقت ہم اس اتار چڑھاؤ کے حساب سے اپنی ترتیب دیں گے حکمت عملی. تو بہرحال تکنیکی تجزیہ اس لیے مؤثر ہوتا ہے کہ یہ قیمت کی موومنٹ جو پرائس ایکشن ہے اور اس کا جو حجم ہے, والیوم ہے, وہ ہم کو ہیلپ کرتا ہے سمجھنے میں کہ مارکیٹ میں لوگ سوچ کیا رہے ہیں, کس سمت مارکیٹ کو لے جانا چاہ رہے ہیں. جب کوئی سیاسی, معاشی یا جغرافیائی خبر آتی ہے تو اس کا اثر بھی قیمتوں پر ہوتا ہے اور یہی تبدیلیاں چارٹ پر ظاہر ہوتی ہیں. لہذا پاکستان اسٹاک ایکسچینج جیسی مارکیٹ جس میں خبروں اور جذبات کا کردار زیادہ ہے اور خبروں میں جھوٹی خبریں اور ریومرز کا بھی بہت زیادہ کردار ہے, تو وہاں تو ہمیں اور تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے, مگر ہم تکنیکی تجزیے کو استعمال اس وقت کے حساب سے اور اچھا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں, اسٹاپ لاس لے لیں ٹیکنیکل انالیسس کے اعتبار سے اور پھر نیچے بائی بیک کر لیں. تو ٹریڈرز اور تاجروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر قسم کا تجزیہ, چاہے وہ ٹیکنیکل انالیسس ہو, فنڈامنٹل انالیسس ہو یا خبروں پر مبنی ہو, یہ تمام کی اپنی اپنی اہمیت ہے. ان کا استعمال کیسے اور کہاں ہونا چاہیے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی ٹریڈنگ کو بہتر بنا سکیں. اب یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا ہے تکنیکی تجزیہ بمقابلہ بنیادی تجزیہ, یعنی کہ فنڈامنٹل یا خبروں پر جو انالیسس ہو رہا ہے. اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو 2 وہ دکھائے ہیں چارٹ. ایک میں نے بیئرش انگلف دکھایا ہے. بیئرش انگلف کے بعد یہ ایس ایس جی سی کا 24 جون سے 18 فروری تک کا چارٹ ہے اور پھر وہ وہاں سے نیچے گرا. نیچے گرتے ہوئے اس میں تھوڑی موومنٹ بھی آئی, ایسا بھی سیشن آیا جس میں پرائس ایکشن اوپر گیا جس کو ہم کہتے ہیں پل بیک. بٹ بیئرش سگنل کے بعد وہ کہاں سے کہاں تک نیچے آیا چارٹ میں آپ کے سامنے ہے. دائیں جانب اس میں کروڈ آئل کا چارٹ دکھایا گیا ہے کہ 72 سے 55 کروڈ آئل کیسے آیا, کس شکل سے آیا, کیا اس نے کوئی ٹیکنیکل چارٹ پہ انڈیکیشن دی یا نہیں دی, پل بیک کس کو کہا گیا, یہ تمام چیزیں بڑی واضح آپ کو چارٹ پہ نظر آ رہی ہیں. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں گے اس کو, اگر ٹیکنیکل کی سمجھ ہوگی تو ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں گے. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر جس میں ہم بنیادی تجزیہ یا فنڈامنٹل انالیسس کی بات کرتے ہیں. اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے فنڈامنٹل انالیسس کمپنی کی مالی صحت اور معیشت کے تجزیے پر مبنی ہوتی ہے, اور کمپنی کی جو صحت ہے, معاشی صحت یا گروتھ, اور اس کے درست فیصلے یا کوئی نئی انسٹالیشنز یا کوئی نیا اس میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے, نیا پلانٹ لگ رہا ہے اور ان کی جو سیلز بڑی ہیں, انہوں نے اپنے ایکسپنسز پر قابو پایا ہے, ان کے خرچات کتنے ہیں, ان کے ویژن کیا ہے مینجمنٹ کے, یہ تمام چیزوں پر مبنی ہوتی ہے. اس میں کمپنی کی آمدنی بھی آ جاتی ہے, منافع, قرض اور دیگر مالی اشاریے.
تو فنڈامنٹل انالیسس ان تمام چیزوں پر پوائنٹ کرتا ہے. اگر اس کو ہم اس طرح بھی سمپلیفائی کریں، جو چیز ریالٹی ہے، جو موجود ہے، فگر یا نمبر، وہ فنڈامنٹل ہے. فنڈامنٹل میں بھی پروجیکشن ہوتی ہے آن دی بیسس آف دیز فنڈامنٹل ڈیٹا، جو انہوں نے چیزوں کو اچیو کیا، جو گراؤنڈ پہ موجود ہے، ان کی سکسیس یا ان کی ارننگ، اچھی ارننگ یا جو کچھ بھی ہے، اس کو دیکھ کے فنڈامنٹل اینالسٹ جو ہوتا ہے ایک پروجیکشن کرتا ہے کہ آگے یہ اسٹاک کہاں تک جا سکتا ہے. تو وہ اس کی گروتھ کو پریڈکٹ کرتا ہے ایز پر فنڈامنٹل انالیسس. یہ اس اینالسٹ کی تجربہ ہوتا ہے، اہلیت ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے. اس میں ڈفرینٹ اینالسٹ کا جو نقطۂ نظر ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، مگر اس میں رائٹ انٹری پوائنٹ اور رائٹ ایگزٹ پوائنٹ کوئی فنڈامنٹل اینالسٹ نہیں بتاتا، کیونکہ وہ کام ٹیکنیکل انالیسس کا ہے. یہ فرق کو آپ کو سمجھنا ہے. تو اسی لیے ہمارا ایک سلوگن ہے کہ جب اسٹاک کو سلیکٹ کرو تو فنڈامنٹلی کرو، اور جب اس میں سے انٹری لو اور ایگزٹ لو تو وہ ٹیکنیکل کے تھرو لو. تو دونوں علم کو ملا کے ہم اپنی انویسٹمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر خبروں پر مبنی تجزیے پہ آ جائیں. یہ جو ہوتی ہیں فوری رد عمل دیتی ہیں. کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جیسے خدا نخواستہ جنگ ابھی پاکستان انڈیا کی ہوئی، مارکیٹ 7,000 پوائنٹ نیچے کھلی، پھر پاکستان نے انڈیا کو اچھا جواب دیا تو 10,000 پوائنٹ اوپر گئی، مارکیٹ کھلی اوپر. تو یہ تمام چیزیں فوری رد عمل دیتی ہیں، مطلب ادھر یہ خبر آئی اور ادھر مارکیٹ میں رد عمل آیا، تو اس کی بھی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب جب مارکیٹ 10,000 پوائنٹ اوپر کھلی ہے تو بیچ میں کئی اسٹرانگ ٹیکنیکل ریزسٹنسز ہوں گی جو اگنور ہو گئی، جن کو پوچھا ہی نہیں، اور 10,000 اوپر کھل گئی. تو مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکل بیکار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشی اشاریے تھے یا جو فنڈامنٹل طاقت تھی مارکیٹ کی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کچھ میجر ریزسٹنس کو کک آف کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہر روز تو نہیں ہوتا، ہر روز تو بالکل نہیں ہوتا، یہ ونس ان اے وائل ہوتا ہے. تو بہرحال سیاسی، اقتصادی، سماجی واقعات کا بھی اثر مارکیٹوں پہ ہوتا ہے. پھر ان میں لوگوں کا کیا جذباتی رد عمل ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت اہم ہوتی ہیں. مگر اس میں ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو خبروں پر مبنی اثرات مارکیٹ پہ ہوتے ہیں یہ غیر مستحکم ہوتے ہیں. ان کو ایکیوریٹلی یا تھوڑا سا پریسائسلی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہاں تک جائے گا یا یہاں تک جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، ان کے اثرات قلیل مدتی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اثرات بہت دن چلیں گے. اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، مارکیٹ غیر مستحکم ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل کو دوبارہ سے فالو کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ بیچ میں ایک تلاطم پیدا کرتے ہیں اتار چڑھاؤ کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. مگر اچھا انویسٹر اس کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ جیسے ابھی جنگ ہو رہی ہے، مال بیچ دیا، اور جب پینک میں گراوٹ آئی مال خرید لیا. تو جس نے نہ بیچا نہ خریدا، تو اگر مارکیٹ کے فنڈامنٹل اچھے ہو تو مارکیٹ پھر بھی اوپر چلی جائے گی. مگر جس نے بیچا اور نیچے خرید لیا، اس کو وہ والا لو تو نہیں ملے گا، تو اس کا تو پروفٹ دوگنا تیگنا ہو جائے گا. تو اگر آپ بجائے بحث اور ضد کے اگر ان تمام زاویوں کو اور تمام انالیسس کا استعمال رکھیں تو آپ کی کامیابی بہت زیادہ ہو جائے گی. اسی لیے میں نے اپنے کورس کا یہ ایک آپ کو چیپٹر دکھایا ہے کہ ٹائپس آف انالیسس، مارکیٹ کی جو انالیسس کے ٹائپس ہیں وہ کتنی ہیں. 3 اقسام ہیں ان کی.
फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस इन 3 टांगों वाले स्टूल पे खड़ा है, आई मीन 3 टांगों वाले स्टूल की तरह है। अगर इसका एक भी टांग आप निकाल देंगे तो आप अपने बैलेंस को ख़राब करेंगे। अब मैं मुकाबलों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप बहुत ज़ोर दें मुझे और कहें कि यार इसमें सब में अहम चीज़ क्या है, तो यकीनन मैं कहूँगा फंडामेंटल। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा पहला कदम जो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक का वो फंडामेंटल है। इसलिए वैसे तो मैं तीनों एनालिसिस की बराबर रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इन तीनों का इस्तेमाल जानता हूँ कि कौन से एनालिसिस को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा मैं इनका कभी तकाबुल करने की कोशिश नहीं करूँगा, दैट इज़ यूजलेस। तो बहरहाल ये है 3 टाइप ऑफ एनालिसिस। फिर एक पॉइंट मैंने दिया है अंधी तकलीद। अब जिस स्लाइड पर हम हैं उसमें मैं कह रहा हूँ अंधी तकलीद या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, फैसला आप क्या था। अंधी तकलीद क्या होती है? अंधी तकलीद में सब में पहला पॉइंट तो ये आता है कि हम किसी एक बात को लेके अटक जाएं। फलाने ने ये कह दिया कि ये स्टॉक तो 100 रुपए का हो जाएगा। जब हम अंधी तकलीद शुरू करते हैं तो फिर हम उसको एनालाइज नहीं करते, क्योंकि हमने बिलीव कर लिया, हम इस बात पे ईमान ले आए कि ये 100 रुपये ऊपर जाएगा। तो अब एनालिसिस की क्या ज़रूरत है? और फिर जब वो 100 के बजाय 60 से वापस आ जाए या 70 से वापस आ जाए, तो हम 10 रुपये का भी हो जाए तो पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं ये तो 100 का होगा। तो सुनिए ज़रूर, मगर अंधी तकलीद मत कीजिए। आंखों पर पट्टी बांध के अफवाहों के पीछे मत चलिए, वरना सरमायाकारी पछतावे में बदल जाती है। क्योंकि आमतौर पे इस तरह के फैसले इल्म और फहम के बजाय खौफ या लालच पर मबनी होते हैं। कामयाब सरमायाकार वो होते हैं जो तीनों पहलुओं पर गौर करते हैं, चाहे वो बुनियादी तज्जिया यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस हो या सेंटिमेंटल एनालिसिस हो। तमाम चीज़ों को समझते हैं, फिर वो सरमायाकारी करते हैं। अगर आप हर पहलू का जायज़ा समझदारी से लेंगे तो न सिर्फ ख़तरा कम होता है, बल्कि मुनाफे की शरह बढ़ने के इम्कानात भी हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। आपको अभी मैंने मिसाल दी थी कि अगर फंडामेंटल मार्केट के अच्छे भी हैं और बीच में जंग आ गई तो बिलीविंग ऑन सेंटिमेंट मैंने माल बेच दिया, फिर बिलीविंग ऑन फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक मैंने दोबारा माल वापस ले लिया। तो इससे मुझे जो माल नीचे मिला, तो सोचिए आप कि मेरी मुनाफे की शरह कितनी बढ़ गई। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये छोटी मार्केट है, इसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। स्पेकुलेटर अगर 10 से 20 आदमियों का भी, बड़े लोगों का अगर ग्रुप बना ले, कंसोशियम बना ले कि भाई आ जाओ मैं फला स्टॉक को ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, तो वो ले जा सकता है। जिस मार्केट का टोटल वॉल्यूम 20-25 करोड़ रहता हो एवरेज, और कम होने पे आए तो 20 करोड़ से कम हो जाता हो, तो उसमें किसी भी स्पेकुलेटर का कंसोशियम बना के मार्केट को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना आसान हो जाता है। तो ये भी होता है। तो आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उन लोगों का चारा बने, बल्कि उनकी डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करें। और वो उस वक्त करेंगे कि आप फंडामेंटल के साथ टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस को अगर समझ लेंगे तो उनकी इस हरकत को आप पहचान जाएंगे चार्ट पे, और वो पहचान के आप उस स्पेकुलेशन में उनके साथ चल पड़ेंगे और आप उम्मीदों से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे।
اسپیکولیٹر کے ساتھ آپ باہر بھی نکلیں گے مارکیٹ سے، کیونکہ مارکیٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. جتنی اسپیکولیشن ہوگی، یعنی کہ اس اسپیکولیشن پہ مارکیٹ یا پرائس ویلیو جتنی اوپر جائے گی تو وہ واپس اپنے آپ کو کریکٹ کر کے صحیح جگہ پہ ضرور آئے گی. تو آپ اوپر نکلی اور جب وہ صحیح جگہ پہ سپورٹ فارم کر لے آپ دوبارہ بائی کریں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ ان تمام زاویوں کو استعمال کریں. اگلی سلائیڈ پہ میں نے کہا کہ منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے اہم فیصلے کریں. جو یہ تمام اس ویڈیو میں جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ اسی بات پہ ہوئی ہے، ٹریڈنگ کے حوالے سے، کہ منافع بخش ٹریڈنگ کرنی ہے یا سرمایہ کاری کرنی ہے تو انویسٹر کو مباحثوں میں الجھنے کے بجائے ان تجزیات کا استعمال کرنا چاہیے. جو ان تجزیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف افواہوں اور غلط فہمیوں اور واٹس ایپ گروپوں کی پیروی کرتے ہیں تو وہ بجائے اپنا وہ قیمتی ٹائم چارٹ کو دیں، وہ اپنا قیمتی ٹائم لوگوں کی بے سروپا گفتگو سننے میں لگاتے ہیں. ہر آدمی اپنا نقطہ نظر وہاں بیان کرتا ہے اور اس کے بعد فارغ ہو جاتا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی اس کا ڈسکلیمر بھی نہیں ہے. آپ لے رہے نہیں لے رہے وہ جانتا بھی نہیں ہے. وہ تو بس اپنی دل کی بڑھاس گروپ پہ نکال کے چلا جاتا ہے. آپ اس کی بات کو مان کے مارکیٹ میں انٹری لے لیتے ہیں یا ایگزٹ لے لیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ ان اسٹاکس کی روزانہ اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ رہیں اور اس کی ڈیلی ویڈیوز دیکھیں ہماری. اور نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں 0345-619-0443 تو تمام مارکیٹوں کا روزانہ جو تجزیہ ہے اور جو حکمت عملی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، بائی کرنا چاہیے شارٹ کرنا چاہیے، ابھی رک جائیں یا کس ریٹ پہ لینا چاہیے اس کا انتظار کر لیں، کہاں پہ مال بیچ دینا چاہیے. یہ تمام چیزیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ جاننا چاہتے ہیں تو 0345-619-0443 پر رابطہ کریں. بہت شکریہ.